ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ آج کل قادیانیت کا مسئلہ بھی بہت اٹھا ہوا ہے، علماء الحمدللہ اس کا توڑ کر رہے ہیں ہر میدان پہ۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں آگے چلوں گا۔ اس کو تو الحمدللہ سب مانتے ہیں کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، قادیانی کافر ہیں۔ اسلامی ملکوں میں تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں جو قادیانیوں کو غیر مسلم مانتے ہوئے بھی ان کے لیے نرم گوشہ رکھ رہے ہیں۔ دیکھیے یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نہ تو قتل و غارت کے قائل ہیں، نہ مار دھاڑ کے قائل ہیں، نہ بد اخلاقی کے قائل ہیں۔ ہم نہ تو یہ کہتے ہیں کہ کسی قادیانی کو قتل کرنا جائز ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ کسی قادیانی پہ ہاتھ اٹھانا جائز ہے، نہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو گالی دینا جائز ہے۔ ان کا دین ان کے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے۔ ہم اس کے تشدد والی راہ کے قائل نہیں، اور ہم کیا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ لیکن اخلاقیات کا دائرہ اتنا بڑھا دینا کہ آپ ان سے بلا ضرورت شدیدہ معاملات کو بھی جائز قرار دے دیں، اور ان کے لیے نرم پہلو کہ ان کو غیر مسلم نہ کہو، کسی کافر کو بھی کافر نہ کہو، اس قسم کی چیزیں، اس کو ہم برداشت نہیں کرتے۔ لوگ قادیانیوں کو یہود و نصارہ پہ قیاس کرتے ہیں، یہودی عیسائیوں پہ، کہ جب ہم یہودی اور عیسائیوں کے ساتھ لین دین کر سکتے ہیں، وہ تو نبی کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو قرآن کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ ابھی میں کسی نے مجھے کلپ بھیجا، وہ مشہور انجینئر صاحب جو ہر دن کوئی نہ کوئی ان کا کلپ آیا ہوا ہوتا ہے، تو میں نے خود سنا محترم، وہ مجھے کسی نے کاٹ کے بھیجا کہ محترم اپنے بیان میں کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب کہ میں قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر نہیں سمجھتا، اور دلیل یہ پیش کی ہے کہ یہ تو بخاری کو بھی مانتے ہیں، مسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں۔ حالانکہ یہودی تو نہ بخاری کو مانتے ہیں، بلکہ وہ تو ہمارے نبی ہی کا انکار کر دیتے ہیں، تو قادیانی کم از کم ہمارے نبی کو مان تو رہے ہیں نا۔ یہ دلیل دی ہے، اور یہ دلیل وہی دے سکتا ہے کہ جس کی فیلڈ نہ ہو اور وہ اس فیلڈ کے لوگوں میں ٹانگ اڑانا شروع کر دے۔ ایک ڈاکٹر ہے، وہ رنگ میں اتر کے کسی ریسلر سے لڑنا شروع کر دے تو لوگ کہیں گے بھائی تمہاری یہ فیلڈ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے۔ صرف قرآن و حدیث کے الفاظ یاد کر لینا، طوطے کی طرح رٹ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ قادیانی میں اور دیگر غیر مسلموں میں فرق یہ ہے، ہم قادیانیوں کو یہود و نصارہ سے بدتر کافر سمجھتے ہیں۔ ہم یہود و نصارہ کے ساتھ لین دین کو جائز سمجھتے ہیں، قادیانیوں کے ساتھ بلا ضرورت شدیدہ، یہ قید لگاتے ہیں ہم، بلا ضرورت شدیدہ لین دین کو جائز نہیں سمجھتے۔ ہم یہود و نصارہ کی عورت سے نکاح کو حلال سمجھتے ہیں، قادیانی عورت سے نکاح کو ہم حلال نہیں سمجھتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو دعویٰ ہے نا کہ ہم قادیانیوں کا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ہم بخاری کو مانتے ہیں، ہم مسلم کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ قادیانی یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم چاروں ائمہ کو بھی مانتے ہیں۔ امام ہمارے کلاس فیلو رہے ہیں قادیانی اسکول میں، وہ کہتے تھے کہ ہم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، ہم امام شافعی کو بھی مانتے ہیں، بلکہ وہ کہتے تھے ہم فقہ میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں۔ بالکل کلوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم میں اور تم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو یہ لفاظی ہے، اصل میں نہ آپ بخاری کو مانتے ہو، نہ آپ مسلم کو مانتے ہو، نہ آپ قرآن کو مانتے ہو۔ میں ایک مثال سے بات سمجھاؤں گا۔ دیکھو، ایک بھنگی ہے، ایک چرسی ہے، ایک ہیروئنچی ہے، محلے میں وہ بیچارہ جو کرتا پھرے، آپ پھر بھی اس کے لیے ایک نرم گوشہ رکھو گے کہ یار اس کو کسی طرح اس برائی کے دلدل سے نکال کے اچھائی کے راستے پہ لے آؤ۔
لیکن محلے میں ایک چرسی ایسا ہے جس کا نہ خاندان آپ سے میچ کرتا ہے، نہ ناک نقش آپ جیسے، کہیں سے بھی آپ سے ملتا نہیں ہے، نہ حرکتیں. آپ کے خاندان کی اعلیٰ حرکتیں مشہور ہیں کہ یہ اس طرح کے لوگ اس خاندان میں پیدا ہوتے ہیں. لیکن ایک چرسی بھنگی ہیروئنچی وہ اٹھ کے اپنے آپ کو آپ کی طرف منسوب کرے کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، تو کیا آپ کے دل میں اس کے لیے نرم پہلو آئے گا؟ ہے بھائی کہ ہائے بیچارہ، ہائے ہائے جہنم میں نہ چلا جائے، ہائے اسے چر چھڑواؤں. آپ بولو گے پہلے میری طرف نسبت ختم کر، میں ایسے چرسی ہیروئنچی کی نسبت اپنی طرف برداشت نہیں کروں گا، یہ نسبت ختم کر، پھر میں تیرے لیے نرم پہلو رکھوں گا. قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی جیسے شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ سمجھتے ہیں اور نسبت اپنی کس طرف کرتے ہیں؟ اسلام کی طرف. اسلام اس نسبت کو برداشت نہیں کرتا کہ کسی جھوٹے آدمی کو 15ویں صدی میں پیدا ہونے والے کسی انگریز کے ایجنٹ کو منسوب کس کی طرف کیا جائے؟ اسلام کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو داغدار ہونے نہیں دے سکتے. یہودی یا عیسائی اپنی نسبت اسلام کی طرف نہیں کرتے، اپنی نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کرتے. آج قادیانی اپنا رشتہ اسلام سے ختم کر دے، ہم اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. وہ کہہ دے کہ میں مسلم نہیں ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے، میرا اپنا ایک مذہب ہے. ٹھیک ہے، ہم مانیں گے. آپ اپنے آپ کو ہم کافر بھی نہ کہو، غیر مسلم کہہ دو. نہیں یاری بات؟ ظاہر ہے کافر تھوڑی اپنے آپ کو کافر کہے گا، وہ تو ہم کہیں گے نا اس کو. ہم یہاں تک کمپرومائز کے لیے تیار ہیں کہ ہم آپ کو کافر سمجھیں گے تو یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، ہم کہنا چھوڑ دیں گے، اس پر بھی ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں کہ آپ کو اگر کافر کے لفظ سے تکلیف ہو رہی ہے، جیسے قرآن نے یہود و نصارہ سے اہل کتاب سے خطاب کیا نا، ایک عزت دی ان کو، بھئی کافر سے خطاب نہ کرو بلکہ کیا کہو؟ اہل کتاب، کیونکہ وہ کافر کے لفظ سے غصے ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہا یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ، اے اہل کتاب آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہے. تو ایک اچھے انداز سے خطاب کیا ہے. تو ہم بھی اس پہ آ جائیں گے، بھائی کافر نہیں کہیں گے، ہم غیر مسلم کہہ دیں گے. آپ کا اسلام سے، کیونکہ آپ یہودی کو غیر مسلم کہو اس پہ اس کو تکلیف نہیں ہوگی، وہ کہے گا کہ میں نے کب کہا ہے کہ میں مسلم ہوں. کسی چرسی ہیروئنچی بھنگی چور اچکا وہ آپ کو اپنی طرف منسوب نہ کرے، پھر آپ اسے گلے لگانے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ آپ کی طرف نسبت کر رہا ہے تو یہ آپ کے نسب میں کیا کر رہا ہے؟ بولو بھائی، تہمت لگا رہا ہے. کہو گے ایک تو چلو کوئی شہزادہ ہوتا، اول تو وہ بھی میں غلط چیز کو تھوڑی قبول کروں گا. مرزا غلام احمد جھوٹا کذاب، جس کی کتابوں سے ثابت ہوتا ہے وہ کذاب ہے، اس کو اٹھا کے کس کے کھاتے میں ڈال دیا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیغمبر جن کو اللہ نے سید الانبیاء بنایا، تمام پیغمبروں کا سردار بنایا. تو یہ ختم نبوت پہ ڈاکہ اتنا بڑا جرم، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں کیا ہوں؟ مسلم ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذلی نبی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہوتے، کیا برداشت کرتے؟ اور نہیں کیا آپ نے. مسیلمہ کذاب کا دیکھو کیا حال کیا ہے. مسیلمہ کذاب کا صحابہ کرام نے کیا حال کیا تھا، کتنے صحابہ قتل ہوئے، بڑے بڑے حفاظ شہید ہو گئے. کہ ہم ایک، حالانکہ وہ اپنے آپ کو نبی کا نائب نہیں کہتا تھا مسیلمہ کذاب، وہ اپنے آپ کو مستقل نبی کہتا تھا. اس کا جرم مرزا غلام احمد قادیانی کے جرم سے ہلکا تھا، لیکن صحابہ نے اس کو گلے سے اور اس کے پیروکاروں کو گلے سے نہیں لگایا. مرزا کا جرم مسیلمہ کذاب کے جرم سے بڑھ کر، اور قادیانیوں کا جرم بھی ان لوگوں کے جرم سے بڑھ کر جو مسیلمہ کذاب کو نبی مانتے تھے، کیونکہ انہوں نے ایک جھوٹے نبی کو مانا اور کھاتے میں کس کے ڈال دیا؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے ہم قادیانیوں کے معاملے میں نرم گوشا بولو بھائی نہیں رکھتے. ہاں لڑائی کے قائل نہیں ہیں ہم, مار دھاڑ کے قائل نہیں, اس سے ملک میں فساد ہوتا ہے, حاصل کچھ نہیں ہوتا. آپ اپنا نظریہ اٹھا کے تھوپ نہیں سکتے کسی کے اوپر, لیکن اتنا فری کرانا کہ ہم ان سے دوستانہ تعلق رکھیں, ہم اسے تجارتی لین دین شروع کر دیں, ہم ان کو گلے لگانا شروع کر دیں, نہ یہ نہیں ہو سکتا.